زین کا رشتہ ٹوٹنے کی اصل وجوہات سامنے آ چکی ہیں اور اصل مجرم کون ہے۔ بیٹی کا گھر آباد ہونے سے پہلے ہی ایک باپ نے برباد کر دیا۔ پورے خاندان کو کھاتا پیتا دیکھ کر ایک شخص کے پیٹ میں ہو گیا کچا اور وہ اس کی بھڑاس نکالنے کے لیے پورے ہی خاندان پہ ریئیکشن دینے بیٹھ گیا۔ ڈائریکٹ تو وہ الطاف حسین پر حملے کر رہا ہے، لیکن اس کے بیک میں وہ پورے خاندان پر اٹیک کر رہا ہے۔ جس دادا جان کا وہ خون ہے، اس دادا جان کی قبر کا اس کو حیا نہیں، مرنے کو بھی اس کے کچھ ہی دن گزرے ہیں، اس کو پیچھے سے گالیاں پڑوا رہا ہے۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا اس کے چینل پہ جا کے دیکھ لیں، ایسی ایسی وائسز اس نے اپنے چینل پر لگا رکھی ہیں لوگوں کی، جہاں اس کے دادا جان اور دادی جان کو گالیاں پڑ رہی ہیں۔ اور وہ السلام علیکم فرینڈز، ایک زبردست سا ریئیکشن کرتے ہیں سٹارٹ۔ سب سے پہلی بات جو ہے، کچرا آنٹی کا تو کام ہی کچرا پھینکنا ہے، تو کچرا ٹاؤن پہ بھی بات ہوگی ہماری۔ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ شاہد بھائی نے پلاٹ لے لیا ہے، تو کچرا کنڈی والوں کو بہت مسئلہ ہوگا شاہد کے پلاٹ لینے پر۔ پلاٹ شاہد نے لیا ہے اور آگ گند کی اروڑی میں لگ جانی ہے، دھواں ادھر سے اٹھنا ہے کچرا کنڈی سے۔ تو جو کچرا ٹاؤن میں کچرا رانی رہتی ہے، پیسہ نبیلہ راشد نے بانٹا اور آگ جو ہے وہ کچرا رانی کے کوڑا کرکٹ میں لگ گئی۔ ارے اس نے اللہ کے نام پہ کسی نے بھیجا، اس نے بانٹ دیا مسجد کے لیے، غریبوں کے لیے، تو تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے کچرا رانی؟ ارے او کچرا رانی، کچرا رانی اتنا نہ جلا کر، سڑ سڑ کے مر جائے گی۔ ارے ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں جلنے کا۔ اچھا، اس کے بعد شاہد بھائی نے پلاٹ لے لیا تو آگ لگے گی کچرا کنڈی میں۔ اور زین کا رشتہ کیوں ٹوٹا؟ تو جی یہ میاں آصف ہیں زین کے سسر۔ اس نے پورے خاندان کو بے عزت کرنے کے لیے کچرا رانی سے کیا رابطہ۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں صرف الطاف حسین کا دشمن ہوں، احمد بھی بہت اچھا ہے، اکرم بھی بہت اچھا ہے، اسلم بھی بہت اچھا ہے، سب بہت اچھے ہیں، لیکن الطاف حسین میرا دشمن ہے۔ الطاف نے مجھے جو ہے بہت میرے ساتھ برا سلوک کیا، مطلب ایک میرا دشمن صرف الطاف حسین ہے، باقی یہ سارے بہت اچھے ہیں۔ ہاں میں ان سے اس لیے غصے ہوں کہ ان سب نے میرے حق میں بات نہیں کی۔ ارے وہ مسٹر جو الطاف حسین کی ماں ہے، وہ اکرم، اسلم، احمد لوگوں کی سگی پھوپھی ہے۔ جو سلمہ ہے وہ احمد لوگوں کی اپنی سگی بہن ہے، ایک باپ کی بہن اور ایک اپنی بہن، اور ان کے گھر پہ تم بار بار حملے کر رہے ہو، ان کو اس وقت پریشرائز کر رہے ہو، ان کو دکھ دے رہے ہو، اور دکھ دیا بھی ہے۔ چوری تم کہتے ہو نا تم نے نہیں کی، اگر تم نے نہیں کی تو بھی چوری تمہاری ہی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس رات جس رات اس روم میں تم سب سوئے تھے، تم نے ہی بیٹھک کا دروازہ گلی والی سائڈ سے کھولا تھا، تو تم نے کیوں کھولا تھا؟ اس رات تم پوری رات ٹک ٹاک پہ گانے سنتے رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ تمہارا تو دادا مر گیا تھا، اور مسٹر وہ پیسہ تو تمہارا تھا ہی نہیں، وہ پیسہ جس کا بھی تھا نا، تم نے بڑے مزے سے ہضم کیا ہے اور نام لگا دیا ہے چوری کا، کیونکہ تم تو کہتے ہو نا کہ تم غریب ہو، اور جب آپ کمیٹی والوں سے پتہ کروایا تو وہ کمیٹیوں والوں کا بھی پیسہ نہیں ہے، وہ مارکیٹ میں بھی کسی کا نہیں ہے، وہ موبائلوں والوں کا بھی اگر نہیں ہے، یا ان کا ہے یا تمہاری ماں کا ہے، تو تم نے اسے ہضم کرنے کے لیے جو षड्यंत्र رچا، میں اب اس پہ ریئیکشن نہیں دے رہی تھی تمہارے خلاف، اور تمہارا گھنونا روپ جو میں نے دیکھا ہے، تم 3-4 آئیڈیوں سے کمنٹ کرنے آتے ہو، تم عورت بھی بن جاتے ہو، تم مرد بھی بن جاتے ہو، تم اپنی بیوی بھی خود بن جاتے ہو، تم خود بھی خود بن جاتے ہو، اور اس دن تم کچرا آنٹی کو کمنٹ کر رہے تھے کہ تمہاری جو ہے نا تمہارا بھائی وہ سو رہا ہے، تو اس نے مجھے کہا ہے کہ سسٹر کی ویڈیو ضرور دیکھنا، اس کا پیکج نہیں ہے۔ ارے او مسٹر میری بات سنو، اتنی میں کاکی نہیں بیٹھی یہاں، تم جو مجھے کمنٹس کرتے ہو نا 3-4 آئیڈیوں سے، وہ میں میچ کر لیتی ہوں، وہ ساری تمہاری ہی ہینڈ رائٹنگ ہوتی ہے، اور تم عورت بھی بنے ہوتے ہو، کوئی تم اس کی بہاول پور والی یونیورسٹی کی کلاس فیلو بن جاتی ہو، کبھی تم اس کی بیوی بن جاتی ہو، کبھی تم خود بن جاتے ہو، کبھی اپنی آئی ڈی سے آ کے تم مجھے بڑی رسپیکٹ دیتے ہو، دوسری آئیڈیوں سے آ کے او بی بی یہ نہ کرو، بی بی وہ نہ کر، شرم نہیں آتی تمہیں؟
کتنا تم مکار انسان ہے. میں نے بہت تمہیں جج کیا ہے اور میں تم پہ ریئیکشن دینا اسی لیے چھوڑ گئی تھی. تمہاری ان جہالتوں کی وجہ سے اور چلاکیوں اور مکاریوں کی وجہ سے زین سے تمہاری بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا، صرف تمہاری وجہ سے. ٹھیک ہے، تم کہتے ہو احمد لوگ اچھے ہیں اور میرا ان سے کوئی مطلب، ان سے میری ناراضگی نہیں ہے، وہ بس میرے حق میں نہیں بولے. کھڑے تو تم احمد لوگوں کی دشمن کے ساتھ ہو. کیا کچرا آنٹی احمد لوگوں کی دشمن نہیں ہے؟ تم اس کے ساتھ کھڑے ہو، اس کی فیور میں کھڑے ہو، اس کے حق میں. ارے وہ جو تھانے دار نہیں لگی ہوئی ہے نا اور پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دے گی نا احمد لوگوں کو، تو تم بھی مل کے ساتھ چڑھا دینا. ٹھیک ہے، وہ بھی جیلسی کا شکار ہے اور تم بھی. اب سارے جیلس مل گئے ہو نا، تو اب اس کچرے میں نا سارے مل کے آگ لگا دو. یہ کچرے کی جو روڑی بن گئی ہے نا تم لوگوں کی، اور تم اتنے مکار ہو لوگوں کے سامنے غربت کا ڈرامہ کرنے کے لیے ایک ہی پرانی شال لے کے اور ایک ہی اوپر سے پگڑی لپیٹ کے نا ویڈیو کے سامنے بیٹھ جاتے ہو. ٹھیک ہے، اور تو تمہیں کچھ آتا نہیں ہے، تو تم نے الطاف حسین کو پکڑ لیا ہے، اسی پہ کنٹینٹ بناتے جا رہے ہو. تو کب تک بناؤ گے؟ بناتے رہو. اب وہ تمہاری ویڈیوز جا کے دیکھ لو نا، ساری ویڈیوز میں سیم ٹو سیم ایک ہی بات ہے، وہی بات ہے. کیا اس رات تم نے بیٹھک کا دروازہ گلی والی سائڈ سے نہیں کھولا تھا؟ تم نے نہیں کہا تھا کہ میری جوتی گلی میں رہ گئی تھی اور میں اپنی وہ جوتی اٹھانے گیا تھا، اور پھر تم نے دروازہ ہی بند نہیں کیا؟ اگر تم نے چوری نہیں کی تو تمہاری وجہ سے چوری ہوئی ہے وہاں پہ، اور مالک تو خود کہہ رہے ہیں کہ تم چور ہو. کوئی پاگل تو نہیں ہوتا کہ اتنا خاندان ایک سائڈ پہ ہو جائے اور تم اکیلے کو ایک سائڈ پہ کر دیں. نہیں، کہیں نہ کہیں ان کو یہ ثبوت ملے ہیں کہ تم چور ہو. تم نے چوری کی ہے، تم نے وہ پیسہ ہڑپنے کی کوشش کی ہے. اگر الطاف حسین چاہتا تو تمہیں پولیس کے حوالے کر دیتا. اب تم ڈرامہ رچا کے اور اپنی ویڈیو جو بنا رہے ہو اس پہ فوراً، تمہیں ویسے میرا مشورہ تو پسند نہیں آیا تھا، لیکن تم نے کیسے فوراً نمبر ڈال دیے اپنا تاکہ مجھے بھیک ملے. اور ایسے بھی بہت سارے ثبوت مل چکے ہیں تمہارے خلاف، ٹھیک ہے، جن میں صاف تم لوگوں سے ہیلپس مانگ رہے ہو، مدد مانگ رہے ہو لوگوں سے کہ میری مدد کر دیں. ان کو بھی تم نے کہا ہے کہ میری مدد کرو. تمہیں مدد کی کیا ضرورت ہے؟ بیوی سے تو تم بات نہیں کرتے صحیح منہ سے، گھر والوں سے تو تم کتنا عرصہ بولتے نہیں ہو، بچوں کی تمہیں پرواہ ہے نہیں، اپنی گرل فرینڈ کے چکر میں تم پڑے رہتے ہو. اب تو وہ سارے ثبوت سامنے آ گئے ہیں جو الطاف بھائی نے اپنے چینل پر دکھا دیے ہیں، اور تمہارا یہ شاطر مکار چہرہ بھی ایکسپوز ہو چکا ہے. ورنہ میں پہلی ویڈیو کے بعد تم پہ ترس کھا گئی تھی اور میں نے الطاف بھائی سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس مسئلے کو یہی حل کر دیں، لیکن مسلسل میری اس دن سے اب تک تم پر نظر تھی. تم تو بہت مکار انسان ہو، بہت چالاک انسان ہو. لوگوں کے سامنے ایسے بن کے آتے ہو کہ میں بہت ہی شریف سا اور مسکین سا بندہ ہوں. بہت بڑی فلم ہو تم، سچی بہت بڑی فلم ہو. اور یہ جو فلم ہے نا فلاپ ہونے والی ہے، یہ یاد رکھنا. تمہیں کم از کم کوئی امداد نہیں بھیجے گا. تم چاہے جتنے مرضی نمبر چپکا لو، کیونکہ تمہاری زمینیں جائیدادیں آج الطاف بھائی نے اپنی ویڈیوز میں دکھا دی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد تم جب پڑھے لکھے ہو، ماسٹر تم نے کیا ہوا ہے، تو جاب کیوں نہیں کرتے ہو؟ ایک موبائلوں کی شاپ پہ کیوں بیٹھے ہو؟ تو جاؤ نا جاب کرو. اور اب بات کرتے ہیں ہم کچرا رانی پر. تو کچرا رانی آپ کہتی ہو کیمرے رکھ دو، موبائل بند کر دو اور جا کے جابز کرو اور کمائیاں کرو. تو بی بی تیرا ہسبینڈ تو کماتا ہے نا، پھر یہ بتا کہ تو کس لیے یہاں صوفے پہ پد مارنے کے لیے جڑ کے بیٹھی ہوتی ہے؟ نہ بی بی، گھر تو تمہیں بیٹھنے کی ضرورت ہے، تمہارا میاں تو کماتا ہے، تمہیں بھلا کیا ضرورت ہے یوٹیوب پہ آنے کی؟ یا یہ بتاؤ جو تم لوگوں کو کہتی ہو کہ نہیں تم گھر بیٹھو، تم بس یوٹیوب پہ کام نہ کرو، تو بی بی صرف ایک تم نے کام کرنا ہے؟ یوٹیوب تم نے خرید لی ہے ہیں؟ یا کوئی تمہارا ہوا ہے ان سے کانٹریکٹ تم نے سائن کیا ہوا ہے کہ یوٹیوب پہ صرف میں ہی بیٹھ کے کام کروں گی اور کوئی نہیں کرے گا؟ سب کی مرضی. لوگ تمہاری اگر بات مانتے ہوتے نا تو کوئی بھی پاکستان اب پیسہ نہ بھیج رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اور تجھ بی بی کو اب تو کوئی مری ہوئی مکھی بھی نہیں بھیجتا. ٹھیک ہے، اور اگر تجھ سے لوگ پیار کرتے ہوتے نا تو تجھے صرف انٹرٹین کرتے ہیں، لوگ انٹرٹین کرنے کے لیے تمہاری ویڈیو دیکھتے ہیں. ورنہ اگر لوگ تم سے پیار کرتے ہوتے نا، کوئی تجھے بھی پلاٹ دلوا دیتا، کوئی تجھے بھی گھر بنا دیتا. اب تو کہے گی نہیں میں تو بھیک لیتی نہیں ہوں، صدقہ لیتی نہیں ہوں، خیرات لیتی ہوں.
بی بی ماضی میں تیری ویڈیوز بھی ایسا بھرا پڑا ہے چینل، اور جا کے اپنے صدوق بھائی کو سمجھاؤ۔ صدوق بھائی کی ہر دوسری ویڈیو یو کے سے آ گئی امداد، تو بکرے آ گئے یو کے سے، تو رضائیاں آ گئی یو کے سے، سارا یو کے تو وہ لوٹ لوٹ کے تیرا صدوق بھائی کھا رہا ہے، اس کو تو منع نہیں کرتی ہے۔ اور پتہ نہیں یہ کیسی کیسی باتیں کرتی ہے لوگوں کو۔ اب اس نے پھر صبا کی عزت پر اٹیک کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے پھر اس کو زین کو اس کا یار بنا دیا۔ اس عورت کو شرم و حیا نہیں آتی، گھر میں اپنی بیٹی رکھتے ہوئے یہ لوگوں کی عزتوں پر اٹیک کرتی ہے۔ حالانکہ آپ لوگ اس کی ویڈیوز جا کے دیکھ لو، اس نے کہا تھا زین کو، اور اس کو پکڑ لیا ہے صبا کی ساس نے، اور انہوں نے زین کو گھر سے نکال دیا، اور صبا پاگل ہو گئی ہے، پریشان ہے، اس کی کریمیں وریمیں اس نے چھوڑ دی ہیں۔ وہی زین ہے ہنسی خوشی پھر ان کے گھر آیا ہوا ہے، کیونکہ کوئی ایسی بات تھی ہی نہیں اور کوئی ایسا چکر تھا ہی نہیں۔ زین ان کی بچوں کی طرح ہے، ان کے ہاتھوں میں پلا بڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا یتیم بچہ ہے۔ تمہیں تو خدا بس پوچھے گا اس جہان بھی، اور میرے خیال سے اس جہان بھی۔ فرینڈ میں اتنی ڈس ہارٹ ہوئی ہوں کہ ہمارے ملک میں جابس کا جو حال ہے وہ آپ لوگ خود دیکھیں۔ ایس ٹی آئی کی ٹیچرز کی جو ہیں وہ سیٹیں آئی ہوئی تھیں، اور میں نے بھی ان پہ اپلائی کیا ہے۔ آپ خود سوچیں 12-13 ہزار سیٹیں ہیں، اور اس پہ لاکھوں لوگ اپلائی کریں صرف 4 منتھ کے لیے۔ 4 منتھ کے لیے وہ جاب ملے گی، اور بہت سے لوگ بیچارے جو پرائیویٹ جاب کرتے ہیں تو ان کو جو تنخواہیں ملتی ہیں 15 سے 20 ہزار ہیں، اس میں گھر کی گروسری بھی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جن کے جو ایک مزدور ڈیلی 500 کما کے لے آتا ہے، تو اگر اس کے فیملی کے 5 ممبر ہیں تو آپ لوگ خود سوچیں کہ اس کا 3 کلو آٹا لگنا ہے نا، تو 450 کا آٹا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں اس ٹائم، اور پاکستان میں اتنی شدید بے روزگاری ہے کہ 4 مہینے کے لیے بھی لاکھوں لوگ اپلائی کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اور ایم فل لوگ اپلائی کر رہے ہیں جابس کے لیے۔ اگر ان کو کوئی صدقہ خیرات بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی مرضی سے لیتے ہیں، اور وہ بھیجنے والے اپنی مرضی سے بھیجتے ہیں، تو اس میں تو کسی کو بھی آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے، تمہیں بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہر وقت لوگ صدقہ خیرات بھیجتے ہیں، کبھی اللہ کے نام پہ بھی بھیج دیتے ہیں، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے ملک میں پیسہ آ رہا ہے، ہمارے ملک کے حالات سدھر رہے ہیں، اور کسی کا گھر بن رہا ہے، کوئی بے گھر ہے، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کچرا رانی، تم تو کہتی ہو کہ میں احمد کے خاندان پر ریئیکشن دیتی ہوں، تو نبیلہ تو کسی لحاظ سے بھی احمد کے خاندان میں نہیں آتی بیچاری، وہ تو خود حالات سے مجبور ہے، بیمار ہے بیچاری، جب سے وہ آئی ہے تب سے بیمار ہے، وہ تو اپنی صحت کا خیال بھی نہیں رکھتی، اپنی بیماری کی پرواہ بھی نہیں کرتی، اپنے کاموں میں لگی رہتی ہے، اور وہ تمہاری طرح نہیں ہے کہ ہر وقت کیمرہ لے کے ان کے گھر پہنچ جاتی ہے اور 24 گھنٹے ان کے گھر پڑی رہتی ہے۔ اس عورت کا ایک معیار ہے، ایک اپنا طور طریقہ ہے، اپنا ایک سلیقہ ہے، وہ اپنی زندگی کو بڑے اچھے طریقے سے وہاں گزار رہی ہے، اور میرے خیال سے یہاں سے جانے کے بعد بھی وہ ان پر کوئی بھی غلط بات نہیں کرے گی، کیونکہ کہتے ہیں نا خاندانی بندے کی پہچان ہو جاتی ہے، تو خاندانی لوگوں والی اس کی عادتیں ہیں، اور وہ صاف نظر آتی ہیں۔ اور میری آج کی آخری بات کہ آج کے بعد تم نے مجھے دھمکی لگائی نا سٹرائک دینے کی، ٹھیک ہے، میں تمہیں پھر میں کر کے وہ دکھاؤں گی تمہیں جو میں کر سکتی ہوں، مجھے دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے 3 سٹرائکیں ایک ساتھ دو اور میرا چینل اڑوا دو بس، اور تم کر ہی کیا سکتی ہو کر دو، مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑنا، نہ تم مجھ پہ ترس کھاؤ، نہ میں غریب ہوں، نہ مجھے کسی کی ترس کی ضرورت ہے، تم مجھے سٹرائک مارو اور میرا چینل اڑا دو، اور پھر میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگر میں تمہیں کبھی یوٹیوب پر قدم بھی رکھنے دوں تو جیسے تم پہلی اپنی چینل بنا کے پہلی ویڈیو اپلوڈ کرو گی تو تمہارا پورا چینل تمہاری ویڈیو سمیت ریموو ہو جائے گا، پھر یہ میرا وعدہ ہے تم سے، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ دھمکیوں والی باتیں اچھی نہیں لگتی کہ میں 6 مہینے دیکھتی ہوتی ہوں تو میں 6 مہینے کے بعد یہ کرتی ہوں تو وہ کرتی ہوں، میں کسی کو دھمکیاں لگاتی نہیں ہوں، کیونکہ مجھے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے میں کیا کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور مجھ پہ ترس نہ کھاؤ، تم مجھے سٹرائک دے دو بڑی خوشی سے، تم مجھے 3-4 سٹرائکیں 3 اکٹھی دے دو بس، اور میرا چینل جو ہے نا وہ ریموو کروا دو، مجھے اس بات کا کوئی بھی ڈر نہیں ہے، کیونکہ نہ میں چینل کی کمائی کھا رہی ہوں، نہ میری کوئی ارننگ ہو رہی ہے، میں تو حق بات کر رہی ہوں اور میں کرتی رہوں گی چاہے ارننگ ہو یا نہ ہو۔ الحمدللہ میرا بڑا چینل چل رہا ہے، اور مجھے اس سے اچھی خاصی ارننگ بھی ہوتی ہے الحمدللہ، اور میرا کارٹونز کا چینل ہے، یہ کام تو میں نے شوقیہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ میں کارٹون پہ کام کرتی ہوں، کارٹون ویڈیوز میری ملینز میں ویوز آتے ہیں،
مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی چیز کا ڈر ہے، نہ ہی کسی چیز کا خوف ہے۔ اور یہ میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تم میرا چینل بے شک اڑا سکتی ہو، اڑا دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کے بعد میں کبھی تمہیں یوٹیوب پر نہیں آنے دوں گی، یہ میرا بھی تم سے وعدہ ہے۔